5 जो अकाउंट होल्डर है उनके अकाउंट का सफाया हो चुका है। क्रेडेंशियल इन लोगों ने चेंज की, उनकी मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाली। बैंक ने ज़ाहिर है आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम है, जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट आती है उसको वेरीफाई करते हैं और उसको चेंज कर लेते हैं। अब जब क्रेडेंशियल चेंज हो गए तो वो कंट्रोल सारा जो बैंक अकाउंट्स का था वो उन फ्रॉडियों के हाथ में आ गया। FIA लाहौर की एक बर वक्त कार्रवाई की वजह से अभी तो सिर्फ 5 अकाउंट होल्डर के साथ ये हुआ। जो 9 मिलियन रुपीज़ हैं वो हमने बरामद भी कर लिए। इनसे हफ्तों की डिले हो जाती या महीनों की डिले हो जाती तो 178 अकाउंट होल्डर का डेटा तो उनके पास था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके हर अकाउंट खाली करते जा रहे थे। तो जो ही ATM कार्ड वाला आया तो उसके ड्राइवर ने उससे पूछा कि हम ATM कार्ड लेके, उन्होंने कहा जी ATM, उन्होंने कहा बाजी का ATM कार्ड है, आप इसको यहीं पे डिलीवर कर दें। तो वहाँ से उनको डिलीवर कर दिया। अब सारी क्रेडेंशियल भी चेंज हो गए, ATM कार्ड भी उनके पास आ गया। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी के बैंक अकाउंट से अचानक पैसे निकलते गए और उसको ना तो किसी जानिब से अलर्ट आया, ना ही उसके पास SMS आया बैंक की जानिब से कि उसकी डिडक्शन हुई है। क्योंकि आम तौर पे आप जब भी किसी जगह के ऊपर डिडक्शन करवाते हैं, बैंक से पैसे इस्तेमाल करते हैं, ATM यूज़ करते हैं, ग्रॉसरी करते हैं या किसी जगह के ऊपर ATM का इस्तेमाल करते हैं तो फौरी तौर पे आपको एक अलर्ट जनरेट होता है बैंक की जानिब से कि आपके अकाउंट से इतनी डिडक्शन ATM कार्ड की मदद से कर ली गई। लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात लाहौर जैसे शहर में भी रूनुमा हो रहे थे जिसमें शहरियों के लाखों रुपए निकल रहे थे और उनको पता भी नहीं चल रहा था। ऐसा ही एक केस FIA लाहौर के पास आया। FIA की जानिब से इस केस को कैसे ट्रेस किया गया और मुल्ज़मान से क्या रिकवर किया गया और आप अपने अकाउंट को किस तरह महफूज बना सकते हैं, ये जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर CBC कमर्शियल बैंकिंग सर्कल मलिक सिकंदर से। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, ये केस आपके पास आया कैसे और क्या फ्रॉड क्या हुआ था? बेसिकली हमारे पास पहली जो कंप्लेंट आई थी वो ये आई थी कि मेरा बैंक अल-फलाह में एक अकाउंट है। तो मुझे कोई एक अलर्ट टाइप आया है बैंक से, मुझे कॉल भी आई है कि आप अपने क्रेडेंशियल वगैरह को चेंज करा रहे हैं। तो उस अकाउंट होल्डर ने कहा जी मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली और ना ही मैंने कोई क्रेडेंशियल अपना चेंज किया है, कॉन्फिडेंशियल को मैंने इन्फॉर्मेशन को चेंज करने की कोशिश की है। तो वो आप समझे एक लॉ अबाइडिंग जो सिटीज़न होता है उसके किसी एक कदम से कई लोगों का फ़ायदा हो जाता है। तो उसने फौरी तौर पे हमें कंप्लेंट की। उन्हें कहा जी मेरे अकाउंट्स की ना कुछ डिटेल चेंज करने की कोशिश की है, जिस पे हमने फौरी तौर पे कार्रवाई की है, फौरी तौर पे इंक्वायरी शुरू की है हमने। जब हमने बैंक से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ कंप्लेंट ऐसी भी आई हैं कि जिनके अकाउंट से पैसे निकले हैं और उनको अलर्ट भी नहीं आया। तो इस पर फिर हमने एक आप समझें कि बड़ी वार फुटिंग पे हमने इंक्वायरी की, बैंक से रिकॉर्ड मंगाया, बैंक की IT की रिपोर्ट ली। उससे पता ये लगा कि कोई 5 जो अकाउंट होल्डर है उनके अकाउंट का सफाया हो चुका है। अच्छा, उनके अकाउंट से पैसे जा चुके हैं? अकाउंट से और ये सिर्फ एक ब्रांच का आपके पास डाटा आया? ये हमारे सिर्फ एक ब्रांच का, आप समझ लें कि एक ब्रांच का और एक बैंक का डाटा था। जब हमने आगे थोड़ी सी और कार्रवाई की और बैंक से जो हमने IT की रिपोर्ट ली तो पता ये लगा कि उनके जो सिस्टम से 178 अकाउंट होल्डर का डेटा जो है वो अनऑफिशियली किसी के साथ शेयर किया गया है। अच्छा, पूरे का पूरा डाटा ही अकाउंट का शेयर किया। बेसिकली इन मुल्ज़िमान का जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही था कि ये उसके जो अकाउंट होल्डर है जिसके अकाउंट्स में पैसे पड़े होते थे मिलियंस के रुपीस में, उसके वो क्रेडेंशियल्स को चेंज करते थे। जैसे आपने फरमाया कि अकाउंट का अलर्ट नहीं आया। अलर्ट इस केस में इसलिए नहीं आया कि उन्होंने अपना मोबाइल नंबर ही उसका अकाउंट होल्डर का चेंज कर लिया और अपना मोबाइल नंबर दे दिया। सादा अल्फाज में हम बताएं तो मेरा अकाउंट है, उसमें मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा शनाख्ती कार्ड है, मेरे घर का एड्रेस है जो कॉन्फिडेंशियल है, इसको ही चेंज कर दिया गया। वो मलिक सिकंदर के अकाउंट में, उसके मोबाइल पे, उसके घर पे, उसके ईमेल एड्रेस पे चीज़ें जा उसकी जब क्रेडेंशियल इन लोगों ने चेंज की, उनकी मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाली। बैंक ने ज़ाहिर है आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम है, जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट आती है उसको वेरीफाई करते हैं और उसको चेंज कर लेते हैं। जब 5 लोगों का डेटा चेंज हुआ तो उनको पता भी नहीं था कि हमारे जो है क्रेडेंशियल चेंज हो गए। अब जब क्रेडेंशियल चेंज हो गए तो वो कंट्रोल सारा जो बैंक अकाउंट्स का था वो उन फ्रॉडियों के हाथ में आ गया। उसके मुताबिक उन्होंने बैंक ऐप्स बनाई, उसके मुताबिक उन्होंने उसके डेबिट कार्ड बनाए, डेबिट कार्ड से उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। अब अगर उनका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो उनका जो टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था अगर वो होता तो उस पर तो अलर्ट जाता। अब वो मॉडिफिकेशन पहले हो चुकी थी, उनको अलर्ट भी नहीं आ रहे थे। तो जब हमने कार्रवाई की तो कई ऐसे अकाउंट होल्डर थे जिनको पता भी नहीं था कि उनके अकाउंट को पैसे निकल गए हैं। तो फिर हम उनको भी साथ ले आए, उसको भी उनको हमने एज ए विटनेस डाला उसमें। तो आप समझे कि FIA लाहौर की एक बर वक्त कार्रवाई की वजह से अभी तो सिर्फ 5 अकाउंट होल्डर के साथ ये हुआ, जिसकी वो रिकवर लकीली हमने
بڑی میری ٹیم نے محنت کی ہے، اس جو 9 ملین روپیز ہیں وہ ہم نے برآمد بھی کر لیے ان سے. اچھا 90 لاکھ ان سے برآمد کر لیا؟ برآمد بھی کر لیا ہم نے. اور اس میں بتائیے گا کہ اتنا لاس کتنا ہوا ہے؟ ان یہ 5 اکاؤنٹ سے کتنے پیسے نکلے تھے؟ تقریباً کوئی آپ سمجھیں کہ 1.5 کروڑ کے قریب تو یہ پیسے نکال چکے تھے. تو آپ سمجھیں کہ اگر تھوڑی سی بھی اس میں ڈیلے ہو جاتی، ہفتوں کی ڈیلے ہو جاتی یا مہینوں کی ڈیلے ہو جاتی، تو 178 اکاؤنٹ ہولڈر کا ڈیٹا تو ان کے پاس تھا. اب وہ آہستہ آہستہ کر کے ہر اکاؤنٹ خالی کرتے جا رہے تھے. تو وہ ہماری بر وقت کارروائی کی وجہ سے یہ پکڑے گئے. پکڑنے کے بعد ہم چیزیں ریکور کر. یہ چیز بھی بتائیے گا کہ یہ 178 جو اکاؤنٹ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے وہ کس طرح کیے؟ وہ کون لوگ تھے؟ کیا بڑے لوگ تھے؟ کوئی پولیٹیشین، کوئی آفیسرز، کوئی اس طرح کے لوگ تھے جن کے اکاؤنٹ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے؟ اچھا میں بتاتا ہوں اس میں، کیونکہ اب جب تک آپ کو کوئی سسٹم کا اندر کا بندہ انوالو نہ ہو تو ایک پرائیویٹ فراڈ یا کچھ نہیں کر سکتا. تو اس میں کیونکہ بینک کا اندر کا بندہ تھا جو ساری انفارمیشن لیک کر رہا تھا، تو وہ پہلے اکاؤنٹس کی ایک فلٹر کرتے تھے کہ کس اکاؤنٹ کو ہم نے ہٹ کرنا ہے، کس کی انفارمیشن اپنے ساتھیوں کو دینی ہے. جن اکاؤنٹ میں پیسہ تھا، ملینز میں پیسے پڑے ہوئے تھے، لیکن اس کی کوئی منتھلی یا کوئی آپ سمجھیں کہ اتنی کوئی ایکٹیویٹی نظر ان کو نہیں آ رہی تھی. یعنی کہ وہ فریز تھے، کافی عرصے سے آپ سمجھیں کہ کافی عرصے سے پڑے ہوئے. جو کلائنٹ تھا وہ اس کو یوز نہیں کر رہا تھا، تو پیسہ اس نے بینک میں رکھا ہوا تھا. اگر وہ فریکوینٹلی یوز کر رہا ہوتا اور فریکوینٹلی اپنے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھ رہا ہوتا تھا تو اس کو تو فوری پتہ لگ جانا تھا کہ میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے ہیں. تو یہ ٹارگیٹ اس طرح کیا کہ جن اکاؤنٹ میں ملینز روپیز تھے اور جن میں ٹرانزیکشن کوئی اتنی جلدی وہ ٹرانزیکشن ڈیلی بنیاد پہ یا منتھلی بنیاد پہ نہیں ہو رہی تھی، تو اکاؤنٹ ہولڈر کو بیسیکلی انہیں ٹچ کیا. اور اس میں جو ہے وہ یہ صرف ایک بینک، ایک برانچ، باقی بینکوں میں آپ نے کوئی الرٹ جنریٹ کیا کہ اپنے بینکوں کے اندر سیکیورٹی کو بہتر کیا جائے؟ بینکوں کا اگر ڈاٹا اس طرح لیک ہو رہا ہے تو عام آدمی، اس کے بھی ہزاروں نہیں لاکھوں اکاؤنٹس ہوں گے، ان کو بھی آپ نے کوئی الرٹ جنریٹ کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. ہم وقتاً فوقتاً ہمارا جو ہے ان کے بینک کے ساتھ انٹریکشن بھی جاری رہتا ہے. جناب کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہم نے اسی بلڈنگ میں، اسی کانفرنس ہال میں ہم نے بورڈ میٹنگ کی، جس کو ڈائریکٹر صاحب نے، ہمارے علی زیاد صاحب، کیپٹن ریٹائر علی زیاد صاحب نے ہیڈ کیا. پورے پاکستان سے، ہمارے پورے پاکستان سے بینکوں کے کمپلائنس ہیڈز کو ہم نے بلایا کہ جو لوپ ہولز آپ کے بینکنگ انڈسٹری میں ہیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو بتایا. پھر ہم نے ایک اور کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ ایک نہ صرف ہم اپنے آفیسر کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں، بلکہ بینک آفیسر کی بھی ہمیں بینکنگ کے ان کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جا کے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے ہم نے ٹریننگ کرائی ہیں، جس سے ایف آئی اے کے افسر بھی ٹرینڈ ہو رہے ہیں بیسیکلی، اور ان کے جو بینک کے جو امپلائیز ہیں ان کو بھی جو نئی چیزیں فراڈز کی آ رہی ہیں ان کا بھی ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں. اچھا مطلب اس میں آپ نے بتایا کہ اس کے کریڈینشیل چوری کر لیے جاتے تھے، کریڈٹ کارڈ بن جاتا تھا. کریڈٹ کارڈ تو گھر پہ اوپر ڈلیور ہوتا ہے، اے ٹی ایم کارڈ تو گھر پہ ڈلیور ہوتا ہے، وہ کہاں پہ جاتا تھا؟ اچھا اس میں بالکل صحیح ہے. جن ایڈریسز چینج نہیں ہوئے، ایڈریس انہوں نے تقریباً، کیونکہ شناختی کارڈ والا ایڈریس تو رکھنا ہی پڑتا ہوتا ہے، تو بینک یہ سیکیورٹی کے طور پہ یہ کرتا ہے کہ ان کے جو ریزیڈینشیل ایڈریس ہوتا ہے جو کہ شناختی کارڈ کے اوپر، اس پہ انہوں نے ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ڈلیور کرنا ہوتا ہے. اس میں تھے ڈیبٹ کارڈ. تو اگر فرض کیا ایک لیڈی ہے، اس کا ڈیبٹ کارڈ ہے جس پہ انہوں نے کارروائی ڈالنی تھی، تو یہ کرتے یہ تھے کہ انہوں نے جب کریڈینشیل چوری کر کے انہوں نے ان کے ڈیبٹ کارڈ جو ہے بک کرا دیے بینکس پہ، تو ظاہر ڈیبٹ کارڈ ان کے گھر پہ ڈلیور ہونا تھا. تو یہ ان کو پتہ تھا کہ 2 دن بعد یا 3 دن بعد بینکر ان کے ٹچ تھا، بینکر ان کو بتا رہا تھا کہ ان کا اب کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ وہاں پہ آپ گیا ہے اور اب یہ آج ان کو ڈلیور ہونے والا ہے. تو جن ٹائم پہ یہ ڈلیور ہونا ہوتا تھا وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت گاڑی میں، جو اگر کسی لیڈی کا اکاؤنٹ ہے تو جس طرح ہم نے ایک آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایک لیڈی کا اکاؤنٹ تھا، بڑی خوبصورت گاڑی میں ایک لیڈی کو بٹھایا انہوں نے، گھر کے سامنے وہ گاڑی کو کھڑا کیا، اور تاکہ لگے یہ ٹی سی ایس والے کو کہ یہ گھر سے ابھی نکلی ہیں، جا رہی تھی، تو ہم اس کو اے ٹی ایم کارڈ جو ہے اس کو ہم ڈلیور کر دیں. تو جو ہی اے ٹی ایم کارڈ والا آیا تو اس کے ڈرائیور نے اس سے پوچھا کہ ہم اے ٹی ایم کارڈ لے کے، انہوں نے کہا جی اے ٹی ایم، انہوں نے کہا باجی کا اے ٹی ایم کارڈ ہے، آپ اس کو یہیں پہ ڈلیور کر دیں. تو وہاں سے ان کو ڈلیور کر دیا. اب ساری کریڈینشیل بھی چینج ہو گئے، اے ٹی ایم کارڈ بھی ان کے پاس آ گیا، تو اب ان کے پاس بڑا آسانی سے انہیں پیسے جس طرح مرضی اس کو یوز کریں. اور ایک یہ کیپ یہاں پہ پڑی ہے، یہ اس کے بارے میں بتائیے گا، یہ کیپ کیا ہے؟ یہ ریکوری آپ نے ملزمان سے کی؟ یہ جب ہم نے ان سے ریکوری کی نا ملزمان سے، تو ہمارے پاس پہلے ان سے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز تھیں جو پیسے نکال رہے تھے، تو عاطف نامی جو بندہ ہے یہ اے ٹی ایم کارڈ سے پیسے نکالتا تھا. ٹھیک ہے. جو ساری فوٹیجز جو ہم نے دیکھی ہیں اس میں ایک بندے کے منہ پہ ماسک ہوتا ہے اور یہ والی کیپ جو انہوں نے استعمال کی تاکہ کیمرے سے بھی بچ جاؤں.
جب ہم نے ان سے گھر پہ چیزیں ریکور کی ہیں تو ایگزیکٹ وہی والی کیب جو ہے ہم نے برآمد کر لی جو کہ اے ٹی ایم کارڈز میں وہ استعمال کر رہا تھا ایٹ دی ٹائم آف ٹرانزیکشنز. تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ ایویڈنٹری ویلیو ہے, اس کو بھی ہم نے سیز کیا ہے اور انشاءاللہ عدالت میں پیش کریں گے کہ یہ ایگزیکٹ وہی بندہ ہے, اور اس کی ٹوپی ہم نے وہاں سے ٹوپی بھی برآمد کی. مطلب ایک اور چیز بتائیے گا, عام شہری, عام جو صارف ہے, وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کو, اپنی ایپ کو وہ کس طرح محفوظ بنا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی آپ کا. سب سے پہلے تو آپ کا بینک اکاؤنٹ اس میں ہے, آپ تقریباً لا نوئنگ آدمی ہیں سارے, تو اپنے بینک اکاؤنٹس کی جو برانچ ہے اس سے آپ مسلسل ٹچ رہیں, تاکہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہے اس سے آپ ان سے آگاہ رہیں. اور میری آپ کو سجیشن یہ ہوگی کہ تقریباً مہینے میں لازمی اگر وزٹ وہاں پہ نہ کریں تو آپ اپنی ایک اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ وہاں سے منگوا لیا کریں, جس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس مہینے میں نے کتنے پیسے میرے آئے اور کتنے پیسے میں نے نکلوائے. اس کے بعد اگر آپ نے اپنی ایپ بنائی ہوئی ہے تو اس کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آج کل جو ہے نا موبائل ہیک ہو رہے ہیں, تو آپ کو کوئی بھی ایسا لنک آئے تو لنک پہ آپ نے کو کلک نہیں کرنا. جب آپ لنک پہ کلک کرتے ہو تو آپ کا سارا ڈیٹا چلا جاتا ہے. آخری ریکویسٹ میری یہ ہوگی کہ آپ کی اگر اس کے موبائل پہ آپ کی ایپ بنی ہوئی ہے تو آپ کا جو پاس ورڈ اور آئی ڈی ہے, یہ دونوں چیزیں آپ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو سیو نہ کریں. یہ زبانہ کی بنیاد پر جب آپ اپنے کوئی ایپ سے کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنا پاس ورڈ بھی اسی وقت دوبارہ ہاتھ سے لکھیں, اور اپنی جو آئی ڈی ہے جس نام سے آپ نے بنائی ہوئی تھی وہ بھی آپ ہر وقت ہر باری پہ آپ لکھیں. اگر آپ نے اس کو سیو کر لیا تو اگر آپ کا موبائل ہیک ہو جاتا ہے تو ساری چیز موبائل آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا آپ کو ان کو ہیکر کے پاس آ جائے گا اور آپ کے اکاؤنٹ کو صفائی کر دیں گے. جی, جیسا کہ آپ نے ڈپٹی ڈائریکٹر ملک سکندر کی بات سنی کہ آپ نے اگر اپنا اکاؤنٹ سیو کرنا ہے تو تمام ایپس جو ہیں اس کو ایک تو آپ نے لاک رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاس ورڈ اور اس کا ای میل آئی ڈی کبھی بھی وہاں پہ ریممبر نہیں رکھنا, اس کو ہمیشہ سے آپ نے دوبارہ سے انسٹال کرنا ہے. اگر وہ رائڈ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ محفوظ رہے گا, اور بینک کا وزٹ یا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ یا مہینے کی بنیاد کے اوپر لازمی چیک کیا کریں. بہت شکریہ.